آپ نے کہا کہ ڈائریکٹ کرپشن کا یا ڈائریکٹلی کک بیک یا کمیشن لینے کا الزام نہیں ہے میاں شہباز شریف کے اوپر، لیکن ان کے جو اثاثے ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس ہے کہ بنائے کیسے ہیں، کہاں سے آئے ہیں پیسے. اچھا، اس کے حوالے سے بھی ایک پیراگراف ہے، اور ویسے میں اس حد تک آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں ایک وکیل کی حیثیت سے بھی، جو جسٹس کھوسا کی ججمنٹ کا حوالہ آپ نے دیا، لیکن پیراگراف 21 میں لکھا ہوا ہے جی کہ in the absence of any property purchased or owned in the personal name of the petitioner، یعنی کہ میاں شہباز شریف کے اپنے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے، and in the absence of direct proof that his family members were his dependents or vice versa، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے بچے یا ان کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ ان کے ڈپینڈنٹس ہیں، وہ اپنے اپنے کاروبار کر رہے ہیں، یعنی کہ میاں شہباز شریف کے اپنے نام پہ بھی پراپرٹی نہیں ہے، عدالت یہ کہہ رہی ہے، اور ان کے بچے بھی انڈیپینڈنٹ ہیں. تو in the absence of direct proof that the money came through FTTs in his account as some crime proceed or money laundering, we cannot accept the prosecution case as a gospel truth. تو ان دو چیزوں کا بھی بینیفٹ عدالت ضمانت کے فیصلے میں دیتی نظر آ رہی ہے میاں شہباز شریف. بالکل، آپ نے پہلی بات ہے واضح کر دی کہ بیل آرڈر ہے، بیل میں تو اتنی لمبی ججمنٹ اور میرٹ کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، لیکن میں اس اسپیسیفک چیز کا اسپیسیفک جواب دینا چاہوں گا. دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں ایرر ان ججمنٹ ہے. کوئی بھی، جس طرح انہوں نے کہا گاسپل ٹروتھ نہیں ہے، پروسیکیوشن کا کوئی کیس گاسپل ٹروتھ نہیں ہوتا. اسی طرح سے کوئی عدالتی فیصلہ الٹیمیٹ نہیں ہوتا جب تک اس کا سپیریئر کورٹ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہ کر دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کو اس کیس کے اندر بالکل اپیل کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیز کہی گئی ہے ججمنٹ کے اندر کہ شہباز شریف کے ایسٹس نہیں دکھائے گئے یا ان کے ساتھ کوئی انہوں نے ایکیومولیٹ ایسٹ کیا ہو ان ٹیٹیوں سے، وہ نہیں دکھایا گیا. اچھا، اب دو چیزیں ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ قانونی نقطے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ایسٹ کے کیس کے اندر آپ کی ایکیومولیشن آف ویلتھ، جو کہ ویلتھ آپ کی ہے، اس کے اوپر سوال اگر کیا جائے گا تو ریورس برڈن آف پروف ہے. نمبر 1، آل یو ہیو ٹو شو کہ آپ کی آمدن کے ذرائع کیا تھے. وہ آئی او کی رپورٹ کے اندر تمام آمدن کے ذرائع ان کے لگا دیے گئے، ایف بی آر کی رپورٹس بھی لگا دی گئی اور ایف بی آر کے وٹنسز بھی گزر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایسٹس ایکیومولیٹ کیے، تو یعنی کہ شواہد ہیں، وہ جو پی ایم ایل این والے کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب کاغذات لہراتے ہیں اور پھر وہ کاغذات جو لہرائے جاتے ہیں عدالت میں وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ شواہد موجود ہیں آپ کے پاس. دیکھیں یہ باتیں احتشام، یہ باتیں تو زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں، جیسے وہ ایک صاحب کل سے لگے ہوئے تھے بتا رہے تھے کہ پرسنل ناٹ ان دا لسٹ ہوتا ہے پی این آئی ایل. تو اس طرح کا اگر ان کی وہ باتیں ہیں تو اس پہ تو میں توجہ نہیں دوں گا. میں تو آپ سے ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. آئی او رپورٹ کی صفحہ نمبر 52 کے اوپر ایک اسپیسیفک جو انہوں نے بینیفٹ اٹھایا، دو معاملات ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کا ایسٹ آپ کے نون سورس سے زیادہ ہے، اس کی صفائی آپ نے دینی ہے، یعنی کہ اکیوز نے. لیکن جو الیج کیا گیا ہے کہ جو ایسٹس آپ نے ٹی ٹی سے بنائے ہیں انڈائریکٹلی، وہ بھی الیج کر دیے گئے ہیں، جس میں سے 2 گھر ہیں جو انہوں نے اپنی بیگم کو لے کے دیے، اس کے پیسے ٹیٹیوں سے لا کے ڈالے گئے اور اس سے پیمنٹ کی گئی، اور بیگم نے ڈکلیئر کیا ہے کہ گفٹ فرام ہسبینڈ ہے. اس کے علاوہ 4.9 ملین کی جو ایک رقم ہے، وہ رقم شہباز شریف صاحب کی پہلی بیگم کے اکاؤنٹ میں، نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں 4.9 ملین کی ٹی ٹی سیم ڈیٹ کو اگست 2008 ہے شاید، اس کو گرتی ہے، اور سیم ڈیٹ میں وہ پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں، اور وہاں سے پیمنٹ ہوتی ہے کسٹم ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے اس گاڑی کی جو شہباز شریف صاحب کے نام کے اوپر ہے. وائٹ کالر کرائم کے کیسز کے اندر اس سے زیادہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سارے پیسوں کا، ان معاملات کا حساب شہباز شریف نے خود دینا ہے، یہ انہوں نے بتانا ہے کہ کہاں سے آئی ہے یہ پراپرٹی، اور بیگم کو بھی جو گفٹ کیا اور باقی سارے. اچھا چلیے، یہ تو ٹرائل کی بات ہے.